السلام علیکم۔ یقین کی ساری راہیں بند کر کے اللہ دیکھتا ہے کہ تم کتنا یقین رکھتے ہو۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے، نہ ہی اس نے تنہا چھوڑا ہے، بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ آؤ۔ اپنے رب پر یقین رکھو اور اسی سے مانگو، اگرچہ دینے میں کچھ دیر ہو رہی ہے لیکن وہ وقت دور نہیں جب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ یوں راتوں کو اٹھ کر تہجد میں دعائیں مانگنا تمہاری دعائیں اور صبر ضائع نہیں ہونے دے گا، بہت جلد عرش سے کن کا جواب آئے گا۔ اللہ پاک ناممکن چیزوں میں نظر آتا ہے، جو وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو رب اپنے اس بکھرے ہوئے بندے کا سہارا بن جاتا ہے۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے، کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ پاک انسان کو دعا مانگنا کبھی نہیں سکھاتا۔ آج انسان پریشان ہے کیونکہ اس کے پاس ہر کام کے لیے وقت ہے سوائے نماز پڑھنے کے۔ مجھے خوف آتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اللہ کا کوئی خوف نہیں، اور اللہ خالی ہاتھ لٹانے کے لیے تھوڑی نہ اپنے در پہ بلاتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ پاک ہمارے یقین اور ارادوں کو توڑ کر ہمیں دکھاتا ہے کہ ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں۔ جب تم اللہ کی چاہت پر سر جھکا دو گے پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے کن کہہ دے گا۔ مانگتے رہو اپنے رب سے، اسے تمہارا مانگنا بہت پسند ہے۔ اس کے گھر میں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سجدے میں سر رکھنے سے رحمتیں برستی ہیں۔ بے شک جب وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھلنے کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی، جب وہ رستے ہمیں اس منزل تک لے جاتے ہیں جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا، دعائیں تو مقدر بھی بدل دیتی ہیں۔ بے شک تہجد وہ نماز ہے جو بندے کو اپنے رب کے قریب لے جاتی ہے۔ دعا ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں انسان اپنی پریشانیاں اور اپنی مشکلات اللہ پاک کے حوالے کر دیتا ہے۔ کیا یہ سزا کافی نہیں کہ اللہ تمہیں سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق نہیں دیتا؟ اللہ کہتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ممکن کے دروازے بند ہو گئے ہیں، یعنی کن کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ زندگی میں پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی منزل آپ سے صرف ایک آخری دعا کے فاصلے پر ہو۔ بے شک